حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 4 پرمکھ صحاباؤں میں سے ایک تھے۔ وہ حضرت ابوبکر کے بعد دوسرے خلیفہ چنے گئے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب دیا، جس کا ارتھ ہے ستیہ اور استیہ میں فرق کرنے والا۔ عمر خلفائے راشدین میں سب سے سفل خلیفہ ثابت ہوئے۔ ان کو فاروق اعظم اور امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ یورپین لیکھکوں نے بھی ان کے بارے میں کئی کتابیں لکھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر دا گریٹ کی اپادھی دی۔ پرسدھ لیکھک مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنے پرسدھ کتاب دا 100 میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا ہے۔ اور دوستو، مائیکل ایچ ہارٹ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب میں پرتھم استھان دیا ہے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعوں کو آج ہم جانیں گے۔ دراصل دوستو، بات ہے اس سمے کی جب دن بدن مسلمان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن کفار مکہ جمع ہوئے اور سب نے یہ طے کیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر اس کام کو انجام کون دے گا؟ مجمع میں اعلان ہوا کہ ہے کوئی بہادر جو اس کام کو پورا کر دے۔ پورا مجمع اس اعلان کے بعد خاموش رہا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں کہا کہ میں ان کو قتل کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی اس کام کو انجام دے سکتے ہو۔ پھر حضرت عمر اٹھے اور تلوار لے کر بہت تیزی کے ساتھ راستے میں چل دیے۔ راستے میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی جو قبیلہ زہرہ کے تھے راستے میں ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ صحابی نے کہا کہ اس قتل کے بعد تم بنی ہاشمی اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ پاؤ گے؟ وہ تمہیں ان کے بدلے قتل کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی وہ بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیے ہو، تو آؤ پہلے تمہیں ہی نپٹا دوں۔ صحابی نے کہا کہ تو پہلے اپنی گھر کی خبر لے۔ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید دونوں نے اپنا باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر بہت غصہ ہوئے اور فوراً پلٹ کر اپنے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خباب دروازہ بند کر کے عمر کے بہن اور بہنوئی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ ان کی آواز سن کر خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا۔ آپ گھر کے اندر داخل ہوئے اور پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ گھر میں سناٹا چھا گیا اور آگے کہنے لگے کہ مجھے خبر ہوا ہے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیے ہو۔ بہنوئی نے کہا ہاں، باپ دادا کا دین باطل ہے اور دوسرا دین حق ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پر ٹوٹ پڑے اور انہیں خوب مارا۔ ان کی بہن انہیں چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک گھوسا اتنی زور سے مارا کہ وہ خون سے تربتر ہو گئی۔ آخر وہ بھی عمر کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ اے عمر، ہمیں تم اس لیے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں؟ تو کان کھول کر سن لو، تم ہمیں مار مار کر ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ جسم سے نکال لو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے ایمان نکال لو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تجھ سے جو ہو سکے تو کر لے۔ تو دوستو، بہن کا یہ جواب اور ان کو خون میں تربتر دیکھ کر حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، مجھے وہ کتاب تو دو جو تم لوگ پڑھ رہے تھے تاکہ میں بھی پڑھوں۔ پھر بہن نے انہیں قرآن مجید پڑھنے کو دیا۔ جب حضرت عمر قرآن مجید پڑھ رہے تھے
और पढ़ते पढ़ते इस आयत करीमा तक पहुँचे कि बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। तो हज़रत उमर कहने लगे कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिदमत में ले चलो। यह बात सुनते ही हज़रत खुबाब बाहर निकल आए और कहा कि मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो गई। हज़रत खुबाब आपको साथ लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होने के इरादे से चले। उस समय मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में मौजूद थे। दरवाज़ा पर हज़रत हमज़ा, हज़रत तलहा और कुछ दूसरे सहाबाए कराम हिफाजत और निगरानी के लिए बैठे हुए थे। हज़रत हमज़ा ने आपको देखा और फरमाया कि उमर आ रहे हैं। अगर अल्लाह ताला को इनकी भलाई मंजूर है तब तो ये मेरे हाथों से बच जाएंगे, और अगर इनकी नीयत कुछ और है तो इस वक्त इनका कत्ल करना बहुत आसान है। इसी दरमियान मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इन सारे हालात के बारे में वही नाजिल हो चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकान से बाहर तशरीफ़ लाकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दामन और तलवार पकड़ ली और फरमाया, ऐ उमर, क्या यह फ़साद तुम उस वक्त तक बर्पा करते रहोगे जब तक कि तुम पर ज़िल्लत व रुसवाई मुसल्लत ना हो जाए? ये सुनते ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि हज़रत उमर का मुसलमान होना इस्लाम की फ़तह थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जिसने सबसे पहले अपना इस्लाम खुलकर ज़ाहिर किया वह उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर नबी के 2 वज़ीर आसमान वालों में से हैं और 2 वज़ीर ज़मीन वालों में से हैं, और आसमान वालों में से मेरे 2 वज़ीर जिब्राईल और मिकाईल हैं, और ज़मीन वालों में से मेरे 2 वज़ीर अबू बकर और उमर हैं। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।